والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ. مل کر پڑھ مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا. جس پر کرم حضور کا مل کر پڑھے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا
مجھے کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا آواز نکال کے پڑھو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد احسان و شکر خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو اس پروقار پربہار محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ یہ محفل مبارکہ بسلسلہ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حوالے سے رکھی گئی ہے، اور اس محفل کے اندر انشاءاللہ العزیز 7 ستمبر 1974 کو حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اظہار کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے کافر قرار دیا گیا۔ تمام تقریباً 6 مہینے کی مسافت 6 مہینے کا تقریباً پوری دنیا کا دورہ کیا، اور پوری دنیا کا چکر لگا کر تمام دنیا کے لوگوں کو علماء کو مشائخ کو اس بات پر آگاہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات پر پوری امت کو ابھارا گیا، علماء کو تیار کیا گیا۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد جب 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا اور مرشد حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور قیامت تک کے لیے اسمبلی کے فلور آئین پاکستان میں سنہری الفاظوں سے لکھ دیا گیا ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ قادیان کے کافر ہو یا لاہور کا مرزائی گروپ ہو، جو بھی حملہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ میرا نبی قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ سے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا ہے۔ 7 ستمبر کو یہ مارکہ پیش آیا تھا، اور اسمبلی کے اندر جو کرامات اللہ کے ولیوں کی ظاہر ہوئی، ختم نبوت کا جو معجزہ اسمبلی کے اندر جو ظاہر کیا گیا، وہ ہر بندے اس سے واقف ہے کہ مناظرہ ہوا 12-13 گھنٹے کا۔ اس کے بعد جا کر جب اس کو یعنی مرزا ناصر جو تھا اس کو اپنے مناظرے کے اندر شکست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک آج بھی اس پرفتن دور کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے اس فتنے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس عقیدے کو چھیڑا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بھی ختم نبوت کا فتنہ چھیڑنے، ختم نبوت کا مقدمہ چھیڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی موڑ پر جرأت اور بہادری عطا فرمائی ہے
ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کر بھی آقا کریم کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہی پیغام ہے کہ وہی پکا سچا مومن مسلمان ہوتا ہے کہ جو اپنے نبی سے وفاداری کیا کرتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی سے وفاداری نہیں ہے تو آپ اپنے کلمے کے اندر صادق نہیں بن سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے، آقا کریم کے لخت جگر، نور نظر، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی وسیلے سے، جن کے توسط سے، جن کی بذریعے سے آج دنیا کے اندر سید موجود ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ آسمان والے میرے صحابہ کی وجہ سے سلامت ہے اور زمین والے میری اہل بیت کی وجہ سے سلامت ہے۔ آسمان جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے ختم ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ جب میری اہل بیت ختم ہو جائے گی تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آج اگر میں اور آپ باقی ہیں تو حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں فرمایا کہ میری اہل بیت کی وجہ سے زمین والے سلامت ہیں، تو قیامت تک اگر ایک سید بھی انشاءاللہ باقی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام زمین والوں کو اپنے عذاب سے محفوظ فرماتا رہے گا۔ اگر ایک سید بھی زمین پر موجود ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا 25واں سپارہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، ہر چیز اللہ نے میرے وسیلے واسطے سے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں کلمہ پڑھانے پر تم سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا، ایمان دینے پر کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا، اللہ کی پہچان کرانے پر کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا، قرآن، ایمان، اسلام کچھ بھی دینے پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا میں صرف تم سے اتنا مانگتا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سرکار نے ہمیں کلمہ پڑھایا تو ہم بھی کلمے کے بدلے کچھ حق ادا کریں، تو فرمایا کہ اس کے بدلے حق یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہو۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے، میرے گھر والوں سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، میری فاطمہ سے، میرے علی سے، میرے عباس سے، میرے جعفر سے، میری بیٹیوں سے، تمام سے محبت کرو۔ یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ جب سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، چونکہ سارا ساز و سامان مصطفیٰ کا مکہ کے اندر موجود تھا، مدینہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور چاروں طرف آبادی کفار کی آبادی ہے، تو سرکار کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے، رسول اللہ یہ ہماری طرف سے یہ قبول کیجئے، یہ نذرانہ قبول کیجئے، کھانے کا سامان قبول کیجئے، یہ وہ اس طرح کرتے رہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں ہے، تم اپنا مال نہ دو۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا تو ہمارا بھی حق بنتا خدمت کرنے کا، ہمارا بھی حق بنتا کچھ دینے کا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو تم مجھ مصطفیٰ کو میرے گھر والوں کی محبت عطا کرو، بس مجھے تم میرے گھر والوں کی محبت دو، اور اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور وہ مصطفیٰ تم سے کیا مانگے گا کہ جس کے قدموں میں اللہ نے سارے زمانے کی خزانوں کی چابی عطا فرمائی ہے، اور بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ، جس کے قدموں میں سارے خزانوں کی چابی اللہ نے عطا فرمائی، وہ محبوب مصطفیٰ تم سے کچھ نہیں مانگ سکتا ہے، صرف میں تم سے اتنا مانگتا ہوں کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ میرے دوست و بزرگوں،
اہل بیت اطہار یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے، وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت ہم سے مانگی جا رہی ہے۔ سرکار زمین پر ہاتھ رکھ کے سواری کر رہے ہیں، پشت پر امام حسین سوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو دیکھ کر مسکرا کر فرمانے لگے نعم المرکب، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا عمر یہ کون سی بات ہے، سواری اچھی ہے، تو نے ایسا کیا دیکھا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ حسین سوار ہے اور مصطفیٰ سواری ہے۔ یا رسول اللہ براق پر آپ سوار ہوئے تو براق اچھل رہا تھا، اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا کہ میری قسمت یہ ہے کہ مصطفیٰ مجھ پر سوار ہو گیا ہے، آپ کی وجہ سے براق کی عزت بڑی ہے۔ آج میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ حسین آپ کا امتی، آپ کا نواسہ ہے، نبی کے کاندھوں پر بیٹھا ہے۔ حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤ، تیری سواری کچھ اور نہیں بنی ہے، نبیوں کا سلطان تیری سواری بنا ہے۔ حسین نبیوں کا سلطان تیری سواری بنا ہے۔ امام حسین کمر پر سوار ہے، سرکار ہاتھ رکھ کے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ نعم المرکب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا نعم الراکب، اے عمر سواری اچھی ہے تو ذرا دیکھو نا سوار بھی تو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اگر تجھے سواری اچھی لگ رہی ہے تو ذرا یہ بھی دیکھ، نعم الراکب سواری اچھی ہے تو نعم المرکب جو میرے کاندھوں پر سوار ہے وہ اس کو بھی تو دیکھ، وہ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سواری نبی ہے، سوار حسین ہے، نبی جیسا بھی کوئی نہیں تو پھر میرے حسین جیسا بھی کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے وہاں سے یار سبحان اللہ۔ نبی جیسا بھی کوئی نہیں، حسین جیسا بھی کوئی نہیں۔ نبی نبوت میں افضل ہے، حسین شہادت میں افضل ہے۔ نبی آمنہ کا لال ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے۔ کائنات چھان مارو، حضرت آدم بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے۔ 1,24,999 نبی اللہ کے دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن سارے نبیوں کو ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں مصطفیٰ کو رکھو۔ اگر کسی کا پلڑا بھاری ہونا ہے وہ میرے نبی کا باری ہونا ہے، اور یہی بات ہے۔ امیر حمزہ بھی شہید ہے، حضرت عثمان بھی شہید ہے، حضرت عمر بھی شہید ہے، حضرت علی بھی شہید ہے۔ میرے حسین کے علاوہ جتنے بھی شہیدوں کو اٹھا لو، ایک ترازو میں رکھو، دوسرے ترازو میں حسین کو رکھو۔ ساری دنیا یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ ساری دنیا کے اندر مصطفیٰ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، اور ساری دنیا کے اندر حسین جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ساری دنیا کو چھان مارو، یہ سامنے والوں کی کھول دو بس۔ ساری دنیا کو چھان مارو، ساری دنیا میں نہ تو مصطفیٰ جیسا ہے، تو جب تجھے نبی جیسا نہیں ملے گا تو حسین جیسا کہاں سے لائے گا؟ تو یہی تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کہتا ہے کہ یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے، دین کی بقا حسین سے ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کا شہزادہ، میرے آقا کا نواسہ، وہ حسین، وہ نواسہ کہ جس پر نبی نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا ہے، اپنا سجدہ بھی لمبا فرمایا ہے۔ میرے نبی کو بڑی محبت حسن حسین سے، ذرا توجہ سے سماعت کیجئے۔ کتنا ٹائم رہے گا لائٹ میں؟ 10-15 منٹ میں تو ختم ہو جائے گا بیانی۔ چلو جی سیلو چلاؤ، لائٹ آئے گی پھر اب انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ پیچھے والوں بولو تو صحیح نا یار سبحان اللہ۔ چلو اپنے لہجے میں چلتے بھی، یہ تھوڑا پاور نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے، کیونکہ میں زور سے بولوں گا یہ بند ہو جائے گا، یہ بند ہوگا تو میں پہلے بند ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے بات سنیے۔ حضرت میرے نبی پاک علیہ السلام کی جو صحابہ ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ کس کس کا ہے؟ یہ کیمرے والے ادھر توجہ کرنا بھائی، وہ ادھر توجہ کرتے ہیں، تیرے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی کا ہر صحابی، آواز کے ساتھ، میرے نبی کا ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی جنتی ہے۔ اچھا
بندہ کہنے لگا، میں نے کہا بھائی میرے نبی نے حدیث پاک میں توجہ کرنا، میرے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سے مجھے پسند فرمایا، پھر میرے بعد میرے صحابہ کو پسند فرمایا، تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اللہ نے 4 یاروں کو میرے لیے پسند فرما لیا ہے۔ نبیوں میں سے مجھے پسند کیا، پھر میرے لیے صحابہ بنائے، ان صحابہ میں سے اللہ نے میرے لیے کتنے پسند فرمائے؟ 4۔ پہلے کا نام جو ہے نا صدیق اکبر کا ماننے والا وہ بولے، اور دیکھنا برابر میں کون بیٹھا، جو نام نہ لے تو ایسو پیس کر لینا کہ کرونا والی بیماری کی بلا بیٹھی ہے یہاں پر۔ پہلے کا نام کیا ہے؟ پہلے کا نام کیا ہے؟ دوسرے کا نام کیا ہے؟ تیسرے کا نام کیا ہے؟ چوتھے کا نام کیا ہے؟ یہ 4 ملاؤ تو بنتا حق 4 یار، نعرہ تحقیق، یہی تو حق 4 یار ہے۔ سارے صحابہ میں سے میرے 4 کو چنا۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، کہنے لگا بھائی اگر 4 کو چنا، حق 4 یار، حق کا معنی سچے، حق کا معنی سچے، کہنے لگا حق 4 یار نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا یہ کھٹمل مارنے کا اسپرے ہے، کھٹمل مار اسپرے ہے، کیونکہ حق 4 یار کا جب نعرہ لگتا ہے اچھے اچھے بڑے بڑے کیڑے مر جاتے ہیں، اور جو کیڑے نہیں ہوتے حق 4 کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں نعرہ تحقیق، ہاں زور سے۔ تو یہ صحابہ ہے، کہنے لگا حق کا معنی تو یہ ہے، حق 4 یار مطلب ضروری، حق کا معنی سچے، کہنے لگا کہ یہ 4 ہی سچے تھے کیا؟ حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہو کہ 4 ہی سچے تھے؟ میں نے کہا ادھر آ تھوڑا، ادھر آ میں تجھے سمجھاؤں۔ صحابہ میرے نبی کے 1.25 لاکھ ہیں، کتنے بھائی؟ کتنے؟ 1.25 لاکھ، لیکن مقام بڑا کن کا ہے؟ 4 کا۔ اللہ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی، بڑی کتنی ہیں؟ 4۔ آپ کہتے ہیں میں کھاتا ہوں روٹی، تو روٹی میں حرف کتنے؟ کوئی کہے میں پیتا ہوں پانی، تو پانی میں حرف کتنے؟ 4۔ اللہ کے نبی بہت سارے، بڑے کتنے؟ بولو تو صحیح نا یار، 4۔ فرشتے بہت سارے، بڑے کتنے؟ 4۔ کتابیں بہت ساری، بڑی کتنی؟ 4۔ یہ 4 چلتے رہیں گے، صبح کے 4 بج جائیں گے۔ آگے بات سنو جو میں کرنے لگا ہوں، میرے دوستو بزرگوں، کہنے لگا کہ حق 4 یار کا نعرہ، میں عقیدہ حل کرنے لگا، عقیدہ حق 4 یار کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ کہ یہ 4 ہی سچے تھے، باقی نہیں تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا یہ بتاؤ، پنج تن کا نعرہ لگاتے ہو نا، پنج تن پاک، کہنے کہا بالکل۔ اور میں نے کہا پنج تن کا مطلب کیا ہے؟ پنج تن پاک، رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میں حق 4 یار لگاؤں تو تو کہتا کہ 4 ہی حق تھے، باقی سچے نہیں تھے۔ میں نے کہا تو پنج تن پاک کہتا ہے، تو کیا صرف 5 ہی پاک تھے، باقی پاک نہیں تھے؟ کہ تجھے 5 ہی پاک نظر آتے ہیں؟ بھائی میرے نبی کی بیٹیاں بھی تو پاک ہیں نا، میرے نبی کی بیویاں بھی تو پاک ہے، میرے نبی کے نواسے بھی تو پاک ہے، میرے نبی کی نواسیاں بھی تو پاک ہے، میرے نبی کا بابا بھی تو پاک ہے، میرے نبی کی ماں بھی تو پاک ہے، میرے نبی کا دادا بھی پاک ہے، میرے نبی کا چچا بھی پاک ہے، اور میرے نبی کی ساری امت بھی پاک ہے۔ تو یہ ہے، اور بھائی مسئلہ یہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ صرف 5 پنج تن پاک، کیا صرف 5 ہی پاک ہے؟ نہیں نہیں سارے ہی پاک ہے۔ تو میں نے کہا 5 کیوں کہتا پنج تن پاک؟ میں نے کہا سارے پاک ہے، مرتبہ 5 کا بڑا ہے۔ میں نے کہا کل کے اندر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، صحابہ سارے سچے ہیں، بڑے 4 ہیں، یہی تو ہم تجھے سکھا رہے ہیں کہ صحابہ سارے جنتی ہیں، لیکن بڑے 4 ہیں۔ پہلا نام ہے، دوسرا میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں، شیطان جہاں سے گزرتا ہے، عمر جہاں سے گزرتا ہے، شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو عمر کا نام نہیں لیتے ہو۔ میں نے کہا چلے، میرے نبی نے فرمایا شیطان عمر کا نام لے ہی نہیں سکتا ہے، شیطان عمر کا نام نہیں لیتا ہے۔ عمر کا نام وہ لے گا جس سے عمر سے پہلے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، وہ عمر کا نام لیتا ہے۔ تو دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابی، یہ اہل بیت بھی ہے، نبی کے گھر والے بھی ہیں، نبی کے در والے بھی ہیں، دونوں ہیں۔ چونکہ ابو بکر صدیق صحابی بھی ہے اور سسر بھی ہے، عمر سسر صحابی بھی ہے، سسر بھی ہے، عثمان غنی دماد ہے اور صحابی بھی ہے، مولا کائنات دماد بھی ہے، صحابی بھی ہے۔
4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ کی، کتنی؟ 4. جو ایک کے رٹ لگاتے ان سے بچ کے رہا کرو کہ نہیں نبی کی 3 بیٹی نہیں، نبی کی ایک ہی بیٹی ہے. او بھائی اللہ قرآن میں فرما رہا 4 ہے تو تو کیسے انکار کرتا ہے؟ میرے بچوں کو کوئی انکار کرے بتاؤ یہ میرے بارے میں گالی ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کی 3 بیٹیوں کو انکار کرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ وہ بناتی کا قرآن کریم 22 سپارہ سورہ احزاب پڑھو جا کر، 22 سپارے کے اندر موجود سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ رب کائنات نے کہ مصطفیٰ کی بنات بیٹیوں کو کہا بنات. بنت عربی میں ایک بیٹی کو کہتے ہیں، بنات جمع کو کہتے ہیں، اور جمع 2 پر 3 پر بولی جاتی ہے، 1 پر نہیں ہوتی. تو اللہ کا قرآن کہہ رہا میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ پہلی کا نام سیدہ زینب، دوسری کا نام حضرت ام کلثوم، تیسری کا نام حضرت رقیہ، چوتھی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عامرہ فاضلہ عامرہ ذاقیہ اصفیہ. سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا. یہ میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے آخری بیٹی ہے. اور اللہ کی قدرت 4 بیٹی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہے. کس سے؟ حضرت خدیجہ. 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کی اولاد ہے. حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب و مقام کیا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ الزہرا کل قیامت میں میدان محشر میں جب آئے گی اللہ اعلان فرمائے گا یا اہل المحشر ادو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو. سرکار کی بیٹی جب آئے گی صحابہ نے پوچھا آقا آپ کی بیٹی جب توجہ کرنا حسین کی اماں کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور سیدہ وہ ہے جس کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے نا تو دعا بعد میں قبول ہوتی ہے، جھولی پہلے بھر جاتی ہے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سلام کرو اس آستانے کو، سلام کرو اس آستانے کو حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو، حسین کو جس نے دودھ پلایا ہے. میرے دوست و بزرگوں توجہ سے سماعت کیجئے. قیامت میں سیدہ پاک آئے گی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کس شان کے ساتھ آئے گی؟ کوئی وزیر سفیر MP آتا ہے تو گارڈ اس کے ساتھ آتے ہیں. آپ کی بیٹی آئے گی تو کیسے آئے گی؟ فرمایا جب میری بیٹی آئے گی تو 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں تشریف لائے گی. کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں سیدہ خاتون جنت آئے گی. یار مجھے بتاؤ سرکار کی بیٹی ہے، 70,000 فرشتے آ رہے ہیں اپنی گہرائی میں لے کر، بیٹی نبی کی ہے اور باڈی گارڈ 70,000 فرشتے ہیں. تو اگر کوئی محلے میں MP کوئی آ جائے اور پولیس کی گاڑی اگر اس کے ساتھ آ جائے، ہوں کرتے ہوئے وہ آ جائے، ہر بندہ دکان والا بھی، ٹھیلے والا بھی، رکشے والا بھی، گدھا گاڑی والا بھی، ہر بندہ دیکھے گا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی محلے کے اندر، یہ کون آیا ہے جو اتنا شور شرابہ ہے. اور میں نے کہا پہتا محشر کا میدان ہے، ہر بندے کو افراتفری لگی ہے. فاطمہ آئے گی اللہ اعلان فرمائے گا. او بھائی تھک گیا تو ختم کر دیں گے یار. بول تو صحیح، میں تو ویسے تھکا پڑا ہوں، تو اچھی آواز سے بولنا سبحان اللہ یار. اللہ اعلان فرمائے گا یا اہل المحشر ادو ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکاؤ. اللہ کے بڑے بڑے نبی کہیں گے یا اللہ ہم بھی نظریں جھکائیں. اللہ فرمائے گا ہاں نبیو تم بھی نظریں نیچی کرو، اے نبیو تم بھی نظریں نیچی کرو. عورتیں کہیں گی یا اللہ ہم بھی. اللہ فرمائے گا ہاں عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. اے صحابیوں تم بھی نظریں نیچی کرو. اے آدم آج تو بھی اپنی نظر نیچی کر. آج تمہیں نہیں پتا کہ پل صراط سے مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے. سلام سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر. فرمایا کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری گزر رہی ہے. سارے نبی نظر جھکائیں گے 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں. توجہ کرنا، جملہ بڑا جاندار آنے لگا. اگر تم جاگ رہے ہو تو آواز زور لگے گا ادھر سے. ہاں بڑی جاندار ہے یہ، سرکار کی امت کی بات آنے لگی ہے. حدیث چھیڑیے تو پوری سن. سیدہ میرے نبی نے فرمایا جب آئے گی پل صراط پر اللہ کے عرش کے نیچے میری بیٹی آئے گی، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے ہلائے گی. یا رسول اللہ سیدہ پاک کی شان سے آئے گی. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اس شان سے آئے گی، ایک ہاتھ میں فاطمہ کے امام حسن کا خون میں بھرا ہوا جبہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سیدہ پاک کے امام حسین کے شہید کرنے والی خون میں بھری ہوئی قمیض ہوگی.
محشر کے میدان میں فاطمہ دونوں بچوں کے کپڑے خون میں بھرے ہوئے لے کر آئے گی، اللہ کے عرش کو پکڑ کے ہلائے گی، اللہ فرمائے گا میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کو سنبھالو، ہمارے عرش کو پکڑ کے ہلا رہی ہے۔ سنیو، توجہ کرنا، آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، جو کھڑے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہیں وہ بھی، آواز ایسی ہو کہ مزہ آ جائے۔ اللہ فرمائے گا مصطفیٰ اپنی بیٹی کو سنبھالو، اپنی بیٹی کو سنبھالو، یہ ہمارے عرش کو ہلا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ بھاگے بھاگے تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ پاک فرمائے گی میرے بابا مجھے میرے بچوں کے خون کا بدلہ چاہیے، میرے بابا مجھے میرے بچوں کے خون کا بدلہ چاہیے، مجھے میرے بچے حسن کا بدلہ چاہیے، مجھے میرے بچے حسین کا بدلہ چاہیے۔ اللہ کی عرش کو ہلا رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا مصطفیٰ جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھو کیا چاہتی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے میری بیٹی فاطمہ اللہ کے عرش کو ہلانے کی ضرورت نہیں، یہ تیرے ہاتھ میں امام حسین کے زیر میں بھری ہوئی قمیض ہے، یہ دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی زیر میں بھرا ہوا جبہ ہے، اے میری بیٹی بتا کیا چاہتی ہے؟ فاطمہ کہے گی میرے بابا مجھے پتا ہے آج کے دن میرے توجہ کرنا، آج کے دن میرے بچوں کے خون کا بدلہ مجھے نہیں مل سکتا ہے، آج کے دن میرے بچوں کے خون کا بدلہ نہیں ملے گا۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے بالکل نہیں ملے گا، لیکن کچھ اور بدلہ لینا چاہتی ہے تو وہ بتا کیا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہے گی بابا جانی اگر میرے بچوں کے خون کا بدلہ اللہ دینا چاہتا ہے تو اللہ سے کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ کے ہر گناہگار امتی کو جنت میں بھیج دے۔ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک مصطفیٰ کی ساری امت کو جنت میں نہیں لے کے چلی جائے گی۔ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے میرے بچوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گا فاطمہ بدلہ کیا ہے؟ تو بدلہ یہ ہے کہ میرے نانا کے گناہگاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے، بدلہ یہ ہے کہ میرے نانا کے گناہگار امتیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کی دعا اور شفاعت قبول فرمائے گا، اور جو محشر کے میدان میں کھڑے ہیں اللہ فرمائے گا تم بھی چلے جاؤ، اور جو جہنم میں ہیں ان کو بھی نکال کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اہل بیت کی محبت کا ثمرہ یہ ہے، اہل بیت کی محبت کا انعام یہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حدیث پاک حضرت علی کے سامنے پیش کی، فرمایا علی کل قیامت کے دن جنت میں جب میں جاؤں گا میرے پیچھے تو ہوگا، تیرے پیچھے فاطمہ ہوگی، پھر حسن ہوگا، پھر حسین ہوگا۔ حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ ہم جنت میں جائیں گے پانچوں، آپ ہوں گے، میں ہوں گا، فاطمہ ہوگی، حسن ہوگا، حسین ہوگا، پانچوں تو چلے جائیں گے یا رسول اللہ، جو محبت کرنے والے ہیں جو پھلیلی بازار میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کریں گے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے جو دن و رات شہادت حسین کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ حسین بیان کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا علی آگے میں ہوں گا، پیچھے تو ہوگا، پھر فاطمہ ہوگی، پھر حسن ہوگا، پھر حسین ہوگا، ہم پانچوں کے پیچھے، ہم تم سے محبت کرنے والے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پیچھے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ اہل محبت، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ میرے دوستو بزرگوں یہ گھرانہ بڑا گھرانہ سخی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اور بول دو خدا تمہیں مدینے لے جائے، بولو یار سبحان اللہ اچھی آواز سے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا محترم ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت اسی وقت ضروری اور قبول ہوگی کہ جب آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی۔ صحابہ کے بغیر کبھی بھی اہل بیت کی محبت آپ دعویٰ قبول بولو نہیں کرا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا صحابی ہے یا نہیں ہے؟ گلی گلی نگر نگر، کوئی بیمار بیٹھا تو میں مہربانی کرتا ہوں باہر چلا جاؤ اٹھ کے دیکھ، کیونکہ میں جب پتہ نہ کوئی نہیں بولتا میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ بہت تو صحیح اونچی آواز ہے، گلی گلی نگر نگر، کھڑے ہونے والوں ہاتھ وہاں نہ چھوڑ دو، اٹھا کے بولو گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔
नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। ये हमारी पहचान है। हम सहाबा को भी मानते हैं तो अहले बैत को भी मानते हैं। एक का झंडा उठा के रखना है हमारे मिजाज में नहीं है। हमारी माँ ने हमें दोनों के दूध पिलाया है तो दोनों का नाम लेकर पिलाया है कि तू वफादार सहाबा भी बनना है, तुझे वफादार अहले बैत भी बनना है। दोनों का दामन है। सहाबा को छोड़ो, अहले बैत के नारे लगाओ, काबिल कबूल नहीं। अहले बैत को छोड़ो, सहाबा का लोग काबिल कबूल नहीं। जब तक दोनों की मोहब्बत आपके सीने के अंदर नहीं आएगी, जब तक बंदा काबिल कबूल नहीं हो सकता है। बात में पेश करने लगा हूँ हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। आप जब हाकिम बने ना, देखना खौफ खुदा किस चीज़ का नाम है। हुक्मरान होते ना, हुक्मरान, ये क्या होते हैं? हजरत उमर हाकिम बने, आपने कभी भी अपने किसी गुलाम से कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं फरमाई, कभी भी। डरते थे कि मैं, मेरे नौकर चाकर है, मेरे सिपाही है, मैं अगर मिसाल एक बादशाह बनकर और इनको कोई फरमाइश करके दूर भेज दूं और ये थक जाएगा, कल क़यामत में उमर का गिरबान पकड़ ले तो मैं किधर जाऊंगा? थे हजरत उमर बादशाह हैं। आप फरमाते कि मेरे दिल में कभी भी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। एक मरतबा हजरत उमर ने अपने एक गुलाम जिसका नाम था यरका, क्या यरका उसका नाम था, गुलाम था हजरत उमर का तोरे खिलाफत के अंदर। हजरत उमर ने फरमाया यार यरका, बात ये कि मैंने कभी तेरे से कोई ख्वाहिश पेश नहीं की अपनी ज़ाती, आज मेरा जो है मछली खाने का दिल चाह रहा है, मछली खाने का दिल चाह रहा, बहुत अरसे हो गए, कभी मैंने ख्वाहिश पेश नहीं की। तो हजरत यरका ने कहा हजरत साहब मैं बिल्कुल ला देता हूँ, लेकिन बात यह है कि 8 मील दूर दरिया पे जाना पड़ेगा। कितना? 8 मील दूर दरिया है, 8 मील जाना 8 मील आना, 16 मील का फासला है। तय करूँगा मैं, इंशाल्लाह जाता हूँ, आप हुक्म करें, आप मेरे बादशाह मेरे सरदार हैं, मैं भी जाके लेकर आता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया यार छोड़, 8 मील तू जाएगा, 8 मील घोड़ा लेके जाएगा, और दोनों ने अगर उमर को क़यामत में पकड़ लिया मछली के चक्कर में, फिर मेरा फिर क्या बनेगा? छोड़ यार, मैं नहीं खाता मछली वछली, अपनी ख्वाहिश को मारा। अच्छा वो गुलाम था ना, उससे हजरत उमर ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ख्वाहिश की थी। उसने कहा हजरत मुझे इजाज़त दो तो मैं ला देता हूँ। आपने फरमाया नहीं बेटा छोड़, कोई बात नहीं। अच्छा वो था पक्का हजरत उमर की बात पर कि यार कभी भी ख्वाहिश पेश नहीं की, आज की है तो मैं आज तो खिला के रहूँगा मछली उमर को, आज क्या कुछ भी हो जाए। इत्तिफाक की बात है कि उस दिन हजरत उमर के कुछ मेहमान आए हुए थे मदीना मुनव्वरा में। उसने ज़ोर की नमाज़ हजरत उमर के पीछे पढ़ी और उसने कहा कि भाई ज़ोर की नमाज़ हो गई, या उमर के पास मेहमान आए, हजरत उमर मेहमानों से बातें करेंगे, असर का वक्त हो जाएगा, इतनी देर में तो वापसी आ भी जाऊँगा मैं, फासला 8 मील का करके आ जाऊँगा। ज़ोर पड़ी हजरत उमर के पीछे, उमर मेहमान में से बातों में लग गया। वो निकला घोड़े पे बैठ कर, अरबी नस्ल का घोड़ा, वाइट कलर का बालों वाला घोड़ा, ताकतवर अरब का घोड़ा, मेरे तो पे चलने वाला, वो उस पर बैठा। लाइट आ गई है, आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए ऊंची आवाज़ में। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हज़रत उमर की बात पेश कर रहा था। हज़रत उमर ने ज़ोर की नमाज़ पढ़ाई, उस बंदे ने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, उससे हज़रत उमर का जो सिपाही था, उमर लग गए मेहमानों से बातों में। वो निकला घोड़े पे बैठकर, वो 8 मील दूर दरिया पे निकल गया, भगाता भगाता पहुंच गया। वहाँ जाके उसने मछली खरीदी, टोकरे में भरी और दोबारा पहुंचा तो जोर में निकला, 16 मील का सफ़र करके असर में पहुंच भी गया वापसी। मस्जिद में असर हज़रत उमर के पीछे पड़ी। फरमाया हज़रत अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने आपके लिए मछली का इंतज़ाम फरमा दिया। तो हज़रत उमर फरमाते आ गई मछली? कहाँ? आपने उससे नहीं पूछा, आप भागे भागे घोड़े की तरफ गए, भागे भागे घोड़े की तरफ। घोड़े तो बहुत सारे खड़े थे, एक घोड़े पर हज़रत उमर की नज़र पड़ी। अच्छा उमर के आने से पहले ना उसने क्या किया था, यरका ने कि देखा हज़रत उमर नमाज के वक्त खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, और मैं भी जाके नमाज पढ़ूंगा। पसीने जो पसीन घोड़ा हो रहा था ना, तो सफ़र करा के लाया, पसीने पसीन हो रहा था। उसने क्या किया, जल्दी से घोड़े का पसीना साफ़ किया, खुश्क हवा में रखा, हवा के अंदर दरख्त के नीचे बांधा था कि हवा लगे खुश्क हो जाए पसीना। पसीना खुश्क हो गया, क्यों? इसलिए कि उमर को पता ना चले कि मैं घोड़ा लेके गया था, डर रहा था वो। पसीना खुश्क हुआ, लेकिन जानवर पर चूँकि 8 मील का सफ़र
انسانی مٹی میں ہو جاتا ہے، یہاں سے کہیں تھوڑا ٹنڈو لیاری بھی چلا جائے اس کا حال برا ہو جاتا ہے. وہ 8 میل کتنا ہوتا ہے جانا پھر آنا. اب وہ پسینہ تو خشک ہو گیا، لیکن گھوڑے کے اوپر جو مٹی لگی تھی نا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ مٹی سے عمر پہچان جائیں گے، کیونکہ حضرت عمر کی نظر بہت تیز ہے، وہ پہچان جائیں گے. وہ جلدی سی دریا پہ لے گیا، جا کے نلایا، اس کو دھلایا اچھی طرح، سارا دھو کے جو ہے گھوڑے کو صاف کر دیا، چمکا دیا، لا کے کھڑا کر دیا. میں نے کہا تو کتنی مٹی اتار، کتنا پسینہ خشک کر، لیکن عمر کی نظر سے پھر بھی نہیں بچ سکتا ہے تو. وہ عمر ہے، عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہا عمر بات یہ کہ مچھلی کا انتظام ہو گیا. آپ گھوڑے کے پاس یا مچھلی دیکھی نہیں ہے آپ نے کہ سرمئی لایا ہے یا تتیہ لایا ہے یا کون سمندری لایا ہے یا دریا، کوئی یہ نہیں دیکھی. فوراً گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کو چاروں طرف سے دیکھا، سارے معاملات کرتے 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 آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں ملی نا. حضرت عمر نے کان اٹھایا گھوڑے کا، کان، اور کان کے نیچے تھا پسینہ. حضرت عمر نے پسینہ گھوڑے کا صاف کیا. فرمایا ادھر ادھر. جی حضرت. فرمایا تو نے سارا گھوڑا نلا دیا، تجھے کان کے نیچے پسینہ نظر نہیں آیا گھوڑے کا؟ تجھے سارا پسینہ دکھا، ساری مٹی دکھی ہے، کان کے نیچے تو تکلیف تجھے نظر نہیں آئی؟ بے وقوف یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت آپ کا حکم تھا تو میں لے گیا. حضرت عمر، حدیث پاک میں آتا، حضرت عمر گھوڑے کے پاس بیٹھ گئے اور حضرت عمر نے جملہ کہا. یرکا جو سپاہی تھا حضرت عمر کا نوکر، اس کا جملہ سن. حضرت عمر نے کہا کہ تو نے 8 میل جانا 8 میل آنا، 16 میل کا تو نے اس کو چکر لگوا دیا گھوڑے کو. اگر یہ گھوڑا کل قیامت کے دن بے زبان جانور ہے اور یہ قیامت میں اللہ سے کہہ دے پروردگار عمر نے مچھلی کھانے کے چکر میں مجھے 16 میل دور بھگوایا تھا، 16 میل مجھے چکر لگوایا تھا، بے زبان تھا، عمر نے پیاسا بھگوایا تھا اور یہ بادشاہ تھا، مچھلی کے پیٹ کے چکر کے اندر میرا حال اس نے یہ کر دیا تھا. حضرت عمر کہتے اگر یہ اسے شکایت کرے گا تو عمر کدھر جائے گا محشر کے میدان میں؟ یرکا کہتا کہ جب میں نے یہ بات سنی نا، میں اپنے باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا حضرت عمر کی اس بات پہ مجھے رلا دیا ہے. اپنے باپ کی میت پہ اتنا نہیں رویا جتنا حضرت عمر کی اس بات پہ رویا کہ خلیفہ وقت مچھلی کھانے کے چکر میں اتنا رو رہے. لیکن آپ نے کیا یہ نہیں فرمایا چل ٹھیک ہے میں نے گھوڑے سے معافی مانگ لی ہے، اور گھوڑے نے جو ہے گھوڑے کو انہوں نے پلا دی تھی. بول تو صحیح نہ یار، سبحان اللہ. گھوڑے کو پلا کے انہوں نے کر دیا تھا مست، میں نے اسے معافی مانگ لی، اس نے ہلا کے ٹانگ اٹھا کے مجھے معاف کر دیا، اب لیا مچھلی تلے دونوں کھائیں گے مزہ آئے گا. نہ نہ نہ، یہ عمر ہے، یہ ڈاکو معاذ اللہ بدماش ان جیسا نہیں، یہ چور ڈاکو جیسا نہیں، وہ عمر ہے. یہ تو یہود و نصارہ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہیں. عمر وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی نزلوں سے پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یرقا. جی حضرت. فرمایا اب یہ مچھلی میں نہیں کھاؤں گا. پھر تو کھا لے. اب میں بھی نہیں کھاؤں گا. فرمایا پھر کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ مچھلی لے جاؤ مدینے کے سارے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور غریبوں کو کہو کہ مچھلی بھی کھاتے رہو، اللہ سے عمر کی معافی کی دعائیں بھی کرتے رہو. یہ حاکم ہے، حاکم. عمر 36 لاکھ 22 لاکھ 23 لاکھ دیگر حدیثوں کے مطابق اتنے لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. لیکن جب سوتے ہیں تو سر کے نیچے تکیہ نہیں لگاتے، اینٹ کا ادا لگا کے سوتے ہیں، اینٹ لگا کے سوتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ آ کر کہتے ہیں ہمیں تمہارے مسلمانوں کے سردار عمر سے ملنا ہے، تو سپاہی کہتے ہیں وہ ہمارا بادشاہ سو رہا ہے. کہاں؟ اینٹ سر کے نیچے لگا کے یہ بادشاہ ہے؟ 36 کپڑوں کے پیوند لگے ہوئے یہ بادشاہ ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں ہاں ہاں تمہارے بادشاہ میلوں میں حکومت کرتے ہیں، ہمارے بادشاہ وہ ہے اگرچہ کپڑوں پر پیوند لگے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے مالوں پر حکومت نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ دلوں پر حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ مالوں پر بنگلوں پر عیاشی نہیں کرتے. حضرت عمر نے مچھلی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اپنی خواہش کو مار دیا. صرف کس کے ڈر سے؟ یہ غیرت ہوتی ہے. میں اور آپ اللہ کے ڈر سے ابھی حرام چھوڑتے ہیں. بولو کورونا کی بیماری چلی نا، ڈاکٹروں نے کہا کہ سلام نہیں کرو، گھروں میں 120 کر لو. باپ بھائی سے، باپ جو ہے بیٹے سے سلام نہیں کرے، بیٹا باپ سے سلام نہیں کرے، بیوی کے سامنے شور ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے 120 لگ جائے گا، پیچھے ہو جاؤ. پیسہ دو بیوی کو تو لاؤ جی، جب 120 نظر نہیں آتا تجھے؟ کرونا کی بیماری میں 120 نظر آتا ہے.
یہ کون سا چکر؟ سارے منوں سے پھیلا کے سب کو دور کر دیا۔ میرے نبی کی حدیث ہمیشہ یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں فرمایا کہ کبھی بھی کسی کی بیماری کسی بندے کو اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو واقعی کرونا کی بیماری ہے نا اور آپ اس سے گلے بھی لگ جاؤ، آپ کا یقین ہو حدیث پر، تو وہ کرونا کی بیماری آپ کو نہیں لگ سکتی۔ 6 فٹ کا فاصلہ، 3 فٹ کا فاصلہ، یہ کیا کرے گا؟ لیکن جب آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کا کیا کر سکتے ہو؟ میں پرسوں جمعے کو نواب شاہ گیا پروگرام میں، تو وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا، اپنے آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ پکا کرو۔ ہمارا یقین نہیں اللہ کی ذات پہ، یقین کرو۔ کوئی نئی گاڑی لے لے تو کیا کرے جی؟ گاڑی کے نیچے کالی جوتی لٹکا دو، اس کے نیچے کالا دھاگا باندھ دو، کالا کپڑا باندھ دو، کالا جوتا لگا۔ ہنسنا نہیں، یہ شرم کا مقام ہے، آپ ہنس رہے ہیں بلا وجہ کا، یہ رونے کا مقام ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ گھر بناؤ تو طوطا ٹانگ دو وہاں پر، گھر کی بنیاد کھودو تو فلاں کے خون ڈال دو، فلاں کی سیڑھی ڈال دو، یا لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو ادھر بنیاد میں ڈال رہا ہے۔ یار وہ غریب بھوکے مر رہے تو بنیادوں میں سیڑھیاں ڈال رہا، بنیادوں میں پائے ڈال رہا، تو بنیادوں میں خون بھر کے ڈال رہا ہے۔ اور اتنے میں ڈالنے سے بہتر کسی غریب کے منہ لگا، وہ کھائے گا، وہ دعا کرے گا، تیری بلڈنگ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ اپنا یقین اللہ کی ذات پہ پیدا کرو۔ اگر کوئی بندہ نئی چیز لے کر نیچے کالا پھدنا باندھ دے، کالا دھاگا، کالی چپل لٹکا دے، تو کیا یقین کر لے گا کہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا؟ وہ بولو، حادثات سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا جب تک میرے پروردگار کا حکم نہیں ہوگا۔ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ گاڑی پہ نہ باندھ، یقین اس کی ذات پہ کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار لے تو کوئی اور حفاظت نہیں کرتا، خود فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنا لمبا تیرا سفر ہو، آیت الکرسی پڑھنا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ جب بھی سفر پہ جاؤ تو اللہ سے نیک دعا کیا کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ حضور کی حدیث ہے۔ جب آپ کی دعائیں ہوگی، اور دوسری بات بھی یہ بھی سنو، یہ بیٹھے ہیں نا، توجہ سماعت کیجئے، اپنے آپ کو جاہلوں سے، جاہل مولویوں سے، جاہل پیروں سے بھی دور رکھو آج کے دور کے اندر۔ اور جس کا کامل پیر ہے نا، اس بندے کو میری طرف سے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، جس کا کامل پیر ہے، کیونکہ ایمان اسی بندے کا آج کے دور میں محفوظ ہے جس کا کوئی سر پر کامل پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ڈبہ پیر ہو، منگل ہو، منگلو جنگلو ہو، جو مہینے نہ نہائے، ایسوں سے اپنا آپ کو دور رکھو۔ یہ آپ کے مال کے بھی ڈاکو ہیں، اپنے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے جی، ہماری تو مولوی صاحب کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر کس کے پیچھے ہوگی؟ گھر والی کے پیچھے پڑے گا بھائی صاحب، اور کدھر پڑے گا؟ تیرا امام صاحب کون ہے؟ ابے عالم دین ہے، مفتی صاحب ہے، مسجد کا امام ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اگر تو نہیں پڑھے گا تو پھر داڑھی رکھ، خود آگے پڑھا پھر آ کر، خود ہی اس میدان میں آؤ، خود آ کے نماز پڑھاؤ۔ لیکن نہیں جی، وہ یہاں نہیں پڑھتے، مکے میں پڑھتے۔ مجھے اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ، جو بندہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھے وہ مکے میں پڑھ سکتا؟ جا کر مدینے میں جا کے پڑھ سکتا؟ یہ دعویٰ تو کبھی غوث اعظم نے نہیں کی ہے کہ میں رہتا بغداد میں نماز مکے میں پڑھتا ہوں۔ یہ داتا رجویری نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، ابو بکر صدیق جیسے صحابی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں رہتا مدینے میں نماز مکے میں جا کے پڑھتا ہوں۔ لاؤ کوئی حدیث ایسی ہے تو؟ جو سرکار کے سامنے بیٹھے ان لوگوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، تو تجھے کس نے اجازت دی ہے سرکار کے دین میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی، یا لوگوں کے مطابق عقیدے کھلواڑ کرنے کی؟ اور یہ پھر ہمارا بھی قصور ہے جو دیکھے نا کہ سب کچھ اتار کے پھینک دے، ہم بولتے بھائی بہت پہنچا ہوا یہ تو بھائی بالکل ہی کوئی نہ پہنے، اور کوئی شلوار بھی، قمیض بھی، گدڑی بھی، رضائی بھی، بستر سب پہن لے، بولے یہ بھی اس سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ہے۔ تو ہے کیا بھلا، یہ ہے کیا چیز؟ یہ اب اپنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو کوئی پہچان پیدا کرے، اپنے نظروں میں کوئی پہچان لاؤ کہ بندہ کون ہے، کیا نہیں ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کی ہے کیا چیز۔ یہ ہر پیر فقیر، ہر چرسی بھنگڑی کو دیکھ کر پیر نہیں سمجھ لیا کرو۔ آج کے تو پیر ماشاءاللہ، پہلے کے پیر جنتوں کے ٹکٹ بانٹتے تھے، آج کے پیر سٹے کے نمبر بتاتے ہیں۔ آج والوں کا جو حال ہے، لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی پیر صاحب یہ بتائیے کب کھلے گا، بتا کر جا کھل جائے گا، اتنا میرا ہوگا۔ وہ پیر ہے تو کوئی رشوت خور ہے بھائی؟ یہ کون سا ہے؟ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو اللہ سے ملاتا ہے، نبی سے ملاتا ہے، اللہ کے گھروں سے جوڑتا ہے، اور جو وہاں سے توڑ دے وہ پیر نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ نیٹ پر بھی واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی، پیر صاحب آئے ہیں، گاؤں تکیہ ہوتا، گاؤں تکیہ پہ پیر صاحب بیٹھا ہے، وہ سمجھ رہا کہ میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہوں، اوپر پہنا ہوا ہیلمٹ، نیچے شلوار ہو، جسم پہ کچھ ہی نہیں ہے،
قوالی ہو رہی ہے، لوگ دمادم پیسہ لٹا رہے ہیں، معاملہ چل رہے ہیں، نیچے شلوارے اوپر بریانے قمیض نہیں، ہیلمٹ پہن کے گاؤں تکیے پہ بیٹھا جیسے کوئی جہاز چلا رہا ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیڈ میڈ والی سرکار ہو۔ میں نے کہا جاہلو، سرکار کو کپڑے تو پہناؤ پورے لا کر پہنے، یہ کون سی سرکار ہے؟ اب مجھے بتاؤ وہاں جو بندے پیسے لٹا رہے ہیں، یہ پیسہ حلال ہے لٹانا؟ بولو۔ جتنا وہاں لٹے گا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا پڑے گا جو یہ کام کرتا ہے۔ اکثر اسی وجہ سے پریڈ آباد کے پروگراموں میں ٹائم نہیں دیتا، آستانوں پر مجھے پتہ ہے کہ وہاں کیا بلنڈر ہوتے ہیں، پیر بھی مرید بھی سب پہنچے میں وہاں پر، اور اس لیے ہماری بنتی نہیں ہے۔ میں بات کرتا ہوں کھلے عام، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ جگ ناراض ہو جائے تو انشاءاللہ رب ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس باقی جگ باڑ میں جائے، جگ ناراض ہو جائے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو تو میرا مصطفیٰ ناراض نہ ہو، بس۔ اگر کسی کی چاپلوسی کی وجہ سے اور کسی کے ڈر کی وجہ سے یہاں بیٹھ کر بندہ تقریر کرے چاپلوسی والی، وہ کر کے نکل جائے، واہ بھائی واہ کمال کر دیا امام صاحب نے، کمال کر دیا، تو ادھر اللہ کا جلال پھر کون دیکھے گا؟ پھر ادھر تو کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا جو ممبر پر بیٹھ کر تیری ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کرتے رہو۔ میرے علی گولڈ کے تاجدار راولپنڈی سے آوازیں آتی ہے کہ جو بندہ ممبر پر بیٹھ کر حق بات کرتا ہے، اس بندے کی کمر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی پشت پر کملی والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے اندر جرت پیدا کرو، بزدلی باہر نکالو اپنے اندر سے، دلیری پیدا کرو اپنے اندر۔ پاکستان ہمارا ہے، ٹیکس ہمارا، پیسہ ہمارا، ڈرتے پھر ہمیں نہیں 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 نہیں۔ نبی کا معاملہ ہوگا سب سے پہلے ہم ہی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، صحابہ کا معاملہ ہوگا سب سے پہلے ہم نظر آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہماری مائیں وہ ہیں جب دودھ پلاتی ہے تو کبھی نعت پڑھ کے پلاتی ہے، تو کبھی صحابہ کا نام لے کے پلاتی ہے، تو کبھی میرے حسین کا نام لے کے دودھ پلایا کرتی ہے۔ یہ ہماری ماؤں نے ہمیں گٹی عطا فرمائی ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہیں، صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں، ہر نسبت رسول کا دل سے ادب کرنے والے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے عقیدے سیدھے کرو، پلیٹ فارم پر آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، اور جو پیر نماز سے دور کرے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ نماز تو میرے پیر نبی پر معاف نہیں ہے، تو نبی سے بڑا کوئی پیر ہے میرے بھائی؟ نبی پر نماز معاف نہیں ہے تو پیر پر کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ داڑھی میرے نبی نے فرمایا میری سنت ہے، اور کوئی کہے کہ داڑھی نہ رکھو، اس کو نہ رکھو، داڑھی کو رکھو، اس کو نہ رکھو، داڑھی کو رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں جائے گا پیر نہیں بچائے گا، پیروں کا پیر محمد مصطفیٰ تجھے آگے بچائے گا۔ وہاں صرف حکومت میرے نبی کی چلنی ہے، تو کیا میں امید کروں کہ آپ سب دین کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ؟ ہاں، نماز پڑھیں گے سب انشاءاللہ، ہاں، اللہ کی طرف آؤ۔ اور حدیث ہمیشہ یاد رکھنا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جس کا سر اللہ کی چوکٹ پہ جھکتا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ کیوں اوروں سے آپ مانگتے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو، مانگ اس رب سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے، وہ ایک پروردگار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں بک بک کرے، تو ایسے لوگوں سے دور رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر صحابی نبی، چاہے ابو سفیان ہو یا امیر معاویہ، ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جنگ احد میں سرکار سے لڑنے آئے تھے کفار کی طرف سے، ہمیں پتہ ہے، لیکن جنگ احد کے بعد وہ صحابی بنے نہیں بنے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے نہیں ہوئے۔ تو بھائی ایک بندہ جب بعد میں مسلمان ہو جائے تو زندگی چھیڑنے کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے ابو سفیان پر معاذ اللہ لعنت کرتا ہے؟ لعنت تو تیرے باپ پر۔ ابو سفیان تو میرے نبی کا سوسر ہے، سوسر ہے، کیا سوسرا ہے؟ سوسر ہے، بولو تو صحیح نہ یار۔ ابو سفیان میرے نبی کا سوسر ہے، اور جو کرے گا اس کے سوسر پڑے گا گلے، وہ میرے نبی کا سوسر ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا والد ہے۔ ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ کیونکہ حضرت حفصہ جو ہے حضرت حبیبہ سرکار کی بیوی ہے، اور حبیبہ کے حضرت ابو سفیان باپ ہے، حضرت امیر معاویہ بھائی ہے۔ تو نبی کی بیوی تیری میری ماں، تو تیری میری ماں کا بھائی کیا لگے گا؟ ماموں۔ تو حضرت امیر معاویہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ تو نبی کی بیوی جب ماں لگتی ہے تو پھر نبی کیا لگے گا ہمارا؟ باپ۔ کیا؟ باپ۔ دعا دو میرے کملی والے مصطفیٰ کو کہ بنی اسرائیل کو باپ ملا موسیٰ، عیسائیوں کو باپ ملا عیسیٰ، یہودیوں کو باپ ملا موسیٰ،
اور عیسائیوں کو دوسرا نبی ملا باپ حضرت عزیر، مبارک و سنیو تمہیں باپ محمد مصطفیٰ اللہ نے عطا فرما دیا ہے، باپ بھی اللہ نے وہ عطا فرما جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کی ادب والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ، اور کبھی بھی کسی کی تقریر سے اپنے آپ کو مغلوب نہیں کرنا کہ اس نے یہ کہا تو ہاں بھائی یہ بھی ہو سکتا، نہ 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 نہ، وہی ہوگا جو میرے نبی نے بیان فرمایا ہے بس، اور کسی کی نہیں سننی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے تھے نا، کربلا معلیٰ ہندوستان کے اندر، مدینے سے میرے مصطفیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیجا۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہی رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہاں کیوں رہو گے؟ اس لیے کہ میں جب بھی آنکھیں کھولوں گا گنبد خضرا سامنے ہوگا۔ فرمایا کہ یہاں رہوں گا تو گنبد خضرا دیکھتا رہوں گا، گنبد خضرا پر نظر پڑتی رہے گی۔ اب جملہ سننا، خدا کی قسم مزہ آ جائے، اگر پسند آ جائے تو ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بیٹے معین الدین چشتی مدینے میں رہے گا، صرف گنبد خضرا کو دیکھے گا۔ فرمایا جا ہندوستان چلا جا، وہاں پر روزانہ ڈیلی خود مصطفیٰ کو دیکھتا رہے گا، یہاں صرف مجھ گنبد خضرا کو دیکھے گا، میرے روزے کو دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا، اجمیر میں جا کے دین پھیلائے گا، روزانہ ڈیلی مصطفیٰ تجھے زیارت کرواتا رہے گا۔ اسے اجمیر میں خواجہ غریب، توجہ کرنا، یہ بات میں اس پر پیش کرنے لگا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط خیال آ جائے کہ جی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر میں تشریف لائے، انا ساگر کا دریا، راجہ کی فوج کھڑی ہے، توجہ ہے نا میرے بھائی، راجہ کی فوج کھڑی ہے، خواجہ غریب نواز نے مرید کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، وضو کرنا ہے۔ وہ جاتا، اس نے کہا بھائی بادشاہ کی فوج کھڑی ہے، وہ پانی لینے نہیں دے گی۔ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آگئے، حضرت صاحب بادشاہ کے سپاہی منع کر رہے کہ ہمارے بادشاہ کا حکم میں پانی نہیں ملے گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جا کر کہو کہ نماز پڑھنی ہے، اس کو کیا پتا کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور نماز وہ بھی خواجہ غریب نواز کی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھنی ہے، وہ پھر جاتا ہے، خواجہ صاحب کا مرید خلیفہ کشکول ہاتھ میں ہے اس کے، اس نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، ہمارے مرشد کو تھوڑا سا وضو کے لیے پانی چاہیے، اس نے کہا نہیں یہ بادشاہ نے منع کیا۔ اور توجہ کرنا، وہ پھر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ غریب نواز منع کر رہے پانی نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جاؤ سپاہیوں سے بات نہیں کرنا، جاؤ سپاہیوں سے بات نہیں کرنا، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، آنا ساگر کے دریا کا جو کنارہ ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کشکول ایسے لینا، اپنا یہ جو کشکول ہے نا خالی برتن، اس کو دریا کی طرف کرنا، اور دریا سے کہنا کہ پانی چل تجھے خواجہ غریب نواز بلا رہا ہے۔ باقی کسی سے خواجہ پانی کو تو بات کرنا، اور بھائی بتا ذرا پانی تیرے میرے گھر میں موجود ہے یا نہیں، ٹنکی میں پانی بھر جاتا ہے، گھر کے باہر پانی گرتا ہے یا نہیں؟ اگر آگے کہوں کہ جا کے کہہ دو کہ پانی بند ہو جائے تیرا نام لے گا، وہ پانی رکے گا نہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز جو اتنی صدیوں اتنی سالوں کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کے شہزادے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہے، وہ خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے پاس جا کر اپنے مرید کو کہتا کہ جا کے کہہ دو کہ تجھے پانی، خواجہ غریب نواز نے بلایا، وہ جاتا ہے، کشکول ہاتھ میں ہے، جا کے دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، سپاہی کہتے ہیں تجھے منع کیا نا بار بار نہیں آؤ، اس نے کہا میں تم سے تو نہیں مانگ رہا نا یار، تم چپ کرو، تم سے نہیں مانگنے آیا، مجھے میرے پیر نے سبق سکھا کے بھیجا ہے، تم اپنی خاموشی اختیار کرو۔ وہ جا کر پانی کے پاس کھڑا ہوا، توجہ کرنا میرے بھائی، پانی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، خواجہ غریب نواز کا مرید اپنا برتن پانی کے سامنے کیا اور کہا ہے پانی تجھے اجمیر کا خواجہ غریب نواز بلا رہا ہے۔ بادشاہ بھی کھڑا کھڑا آ کے دیکھ رہا ہے، سپاہی بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آنا ساگر کا اتنا بڑا تالاب، چھوٹے سے برتن میں سارا پانی آ گیا ہے، تالاب سارا سوکھ گیا ہے، تالاب سوکھ گیا، پانی کا قطرہ نہیں۔ لیکن یہ بات میں اس پر پیش کرنے لگا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز نے چھوٹے سے برتن میں پانی بھر لیا، 3 دن سے حسین پہ پانی بنتا، حسین تو پانی نہیں لا سکے۔ بھائی حضرت خواجہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، تو بیٹا اتنا کچھ کر سکتا ہے، چھوٹے سے برتن میں پانی بھر سکتا ہے، تو حسین تو پیاسے شہید ہو گئے۔ اور میں نے کہا بے وقوف جاہل، ہر بندے کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے، بندے کی ڈیوٹیاں مختلف ہوتی ہے، فتوے لگانے کی بات نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو میرے نبی نے اجمیر بھیجا، اور حسین کربلا گئے،
آج لوگ کہتے ہیں کہ جی حسین کربلا میں گئے، اگر حسین سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر امام حسین نے جو ہے کربلا میں پانی کیوں نہیں نکالا؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ اجمیر کے اندر امام حسین کی نسل میں سے 700-800 سال کے بعد جو سید پیدا ہوا، نام غریب نواز ہے، اس نے کوزے کے اندر سارا آنا ساگر بھر لیا، حسین ایک گھونٹ بھی نہ پی سکا۔ اب پتہ نہیں جملہ میرا کون سمجھے گا، کون استقبال کرے گا، جملہ بڑی جان لگا کے دینے لگا ہو، اگر پسند آئے تو ہاتھ اور آواز کسی کی نیچے نہیں رہنی چاہیے، آواز ایسی ہو کہ یہاں سے اٹھے پوچھے ٹکرائے جا کے گنبد خضرا میں انشاءاللہ۔ بہت تیز بولی تو نے، ماشاءاللہ بہت تیز بولی، تیری اتنی تیز آواز ہے کہ خام اگر طالبان ڈر جائیں گے تیری آواز سے۔ میں بول تو صحیح نہ اونچی آواز سے، سبحان اللہ، بہت زور سے اونچی آواز سے، آواز سے کان تک آواز نہیں آ رہی میرے، بہت اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اب سن جملہ، اس کے بعد ایسی آواز آنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل، خواجہ غریب نواز کو میرے نبی نے اجمیر بھیجا، حسین گئے کربلا میں، خواجہ غریب نواز نے کوزے کے اندر انا ساگر بھر لیا، اور تو کہتا ہے کہ حسین ایک گھونٹ بھی نہ نکال سکا، تو کیا معاذ اللہ حسین جھوٹے تھے؟ کیا معاذ اللہ حسین مجبور تھے؟ میں نے کہا نہ تو حسین مجبور ہے، نہ خواجہ غریب نواز مجبور ہے، میرا حسین بھی شان والا ہے، اجمیر کا خواجہ بھی شان والا ہے۔ فرق یہ ہے خواجہ غریب نواز سید ہے، حسین بھی سید ہے، خواجہ غریب نواز پوتا ہے، حسین دادا ہے۔ فرق یہ ہے بھیجا اس کو بھی مصطفیٰ نے تھا، بھیجا اس کو بھی مصطفیٰ نے تھا، دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کا کام الگ ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز اجمیر کے اندر دین پھیلانے کے لیے گئے تھے، خواجہ امام حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندھے، جب دین پھیلایا جاتا ہے، جب دین پھیلایا جاتا ہے کرامتیں دکھائی جاتی ہے، اور جب دین بچایا جاتا ہے تو وہاں کرامت نہیں شہادت پیش کی جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی۔ جہاں دین پھیلایا جاتا ہے وہاں کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جہاں دین بچایا جاتا ہے وہاں شہادت پیش کی جاتی ہے۔ تو میرے امام حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں گئے تھے دین پھیلانے کے لیے، تو وہاں کرامت دکھائی۔ حسین گیا تھا دین بچانے کے لیے، تو وہاں کرامت نہیں دکھائیں پڑے گی، وہاں حسین کو شہادت دینی پڑے گی۔ حسین شہادت دے گا، قاسم کو شہید کروائے گا، علی اکبر کو شہید کروائے گا، علی اصغر کو شہید کروائے گا، حضرت حسن شہید ہوں گے، خاندان نبوت کے بچے شہید ہوں گے، حسین شہید ہوگا تو قیامت تک بھی ممبروں پر نعرہ بھی قیامت حسین کا لگتا رہے گا۔ آج بھی حسین پر ممبروں پر، محرابوں پر، مسجدوں میں، قرآن میں، حدیث میں، جہاں جا چھان مارو، یزید کا نام نہیں ہے، آج گھر گھر میں حسین ہی حسین ہو رہا ہے۔ اور جو کہتے ہیں ممبر پر یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے بھائی کی قمیض چھوٹے بھائی کا کرتا، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے یہاں سجا لو اتر۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یزید رضی اللہ تعالیٰ، نہیں جی اس نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، یزید نے تھوڑی مارا امام حسین کو۔ میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا رشتہ جو اتنی حمایتی لے رہے ہیں اس کی؟ آپ کا کیا لگتا ہے کہ آپ کو بھی کوئی ڈالر بھیجا، ریال بھیجا اس نے؟ کیوں حمایتی لے رہا؟ اور بھائی سنے، جب تک تو یزید کی حمایتی لیتا رہے گا ہم بھی قیامت تک حسین کا نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یزیدیت، میں نے کہا نا بزدلی مت کرا کرو، دیکھو یزیدیت، 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 حسینیت، حسینیت۔ حسین کا نام لو تو جگرہ چوڑا کر کے لیا کر، منہ پہ 12 نہ بجایا کر۔ گھڑی میں تو 12 بج گئے، تیرے منہ پہ نہیں بجنے چاہیے، ہاں منہ پہ نہیں بجانا 12۔ توجہ سماعت کیجئے، ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ امام حسین آپ نے ہاتھ نہیں دیا، سر کٹوا لیا، تو یہ تو میرا اجمیر کا خواجہ تجھے کہہ رہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کہ حسین نے سر تو دے دیا ہے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، اور میرے حسین نے بتا دیا کہ اگر سچے حسینی بننا چاہتے ہو تو یزیدی کردار ادا نہ کرو، حسینی کردار ادا کرو۔ حسینی کردار کیا ہے؟ کربلا کے اندر میرا حسین نماز پڑھ رہا تھا یا چندے جمع کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب سر قلم کیا، جسم کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے،
وہ کاٹا بھی کنہوں نے؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا. سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں نے سرکار کے بچوں کو شہید کیا. ساری حدیثیں پڑھو، ساری تاریخ پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا پوری امت کے اندر امام حسین وہ واحد شہید ہے کہ جس کے پیدا ہوتے اس کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اور یہ میرے شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جمعے کو مجھے انہوں نے ایک بات بولی تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو عقیدے ہمارے چھڑے گا ہمارا کام اصلاح کرنا اس کی. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ کر رہے تھے کہ لوگ امیر معاویہ پر لعن طعن. توجہ کر ادھر، وہ ٹرالا اندر تھوڑی آ رہا ادھر دیکھ رہا ہے. ادھر دیکھنا میرے بھائی یار. واہ بھائی واہ، گھنٹے سے تو توجہ نہیں کرتے. بولو اسی آواز سبحان اللہ ذرا. بھائی یزید کی وجہ سے لوگ امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، یہی بات ہے. ہاں میں نے کہا کیوں؟ کہا یزید امام حسین کو مارا تو لوگ کہتے ہیں یزید کا باپ تھا. میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام 3 بیٹے حام، سام، یافس، نوح علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا جہنم میں گیا نہیں گیا؟ سورہ نوح قرآن کے اندر موجود ہے، 29ویں سپارے میں پڑھ لو جا کر. اللہ نے فرمایا جو تیری کشتی میں بیٹھے گا وہ جنتی، جو باہر رہے گا وہ جہنمی، سگا بیٹا رہے گا وہ جہنمی، گدھا بیٹھے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. تیری کشتی میں جو سوار ہوگا چاہے گدھا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جنتی ہوگا، اور تیرا سگا بیٹا بھی کشتی سے باہر رہے گا. وہ کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں. اب بیٹا کافر ہے، باپ اللہ کا نبی ہے، تو کیا معاذ اللہ کی نبی کو گالی بکو گے آپ؟ کہ نبی کو برا کہو گے؟ بولو بھائی. باپ اگر نبی ہے، بیٹا اگر کافر ہو گیا تو باپ نے تو نہیں بنایا اس کو کافر یار. باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ اور خون میری بات وہ کان کھول کے، اگر کوئی کھٹمل ہے تو میری بات سنو، لکھو. بڑی ڈنکے کی چوٹ پر ویڈیو کے طرف بات بڑی گہری کرنے لگا ہوں. حوالے کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ پڑھو جا کر. بک 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 کرنے سے کام نہیں بنتا. حضرت امیر معاویہ نے کیا وصیت کی بیٹے کو؟ ہاں میں تمہیں کھول کے دکھاؤں. پڑھ تاریخ کی کتابیں، پڑھ حدیث ہے. وہ منہ ہلا کے وہ نا سبحان اللہ. کیا وصیت تھی؟ حضرت امیر معاویہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے یزید کو بلایا، کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرا خلیفہ تو بنے گا، میری سیٹ پہ تو بیٹھے گا، بادشاہ تو بنے گا. ابا جی پھر فرمایا، توجہ کرنا، وصیت پڑھنے لگا امیر معاویہ کی. فرمایا بیٹا میرے بعد جب سیٹ پر آ کے بیٹھ جائے، سب کا خیال بعد میں کرنا، مصطفیٰ کے بچوں کا خیال پہلے کرنا. مجھے بتاؤ، یزید نے مروا دیا، مارا، جو بھی کرا، یزید کی وجہ سے امیر معاویہ پر لعنتی کرتے ہو بے شرم آدمی. امیر معاویہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو وصیت پڑھ کے سنانا امت کو، کرنا سینہ چھوڑو سنی کی طرح. پڑھ امیر معاویہ کی وصیت. فرمایا بیٹا حسن و حسین کے بارے میں نرم مزاج اختیار کرنا. اگر کسی کو تو مثال کے طور پہ 10 دے تو حسن و حسین کو تجھے 20 دینے پڑیں گے. اگر تو بادشاہ بنے، امیر معاویہ کی وصیت، اگر تو بادشاہ بنے اور لوگ اگر تجھ سے ملنے آئے تو لوگوں کو دیکھ کے بادشاہ کھڑے نہیں ہوتے. اگر تیرے دربار میں حسن و حسین آ جائے تو تجھے سیٹ چھوڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ امیر معاویہ کی وصیت ہے. کس کی؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت فرمائی. اب مجھے بتاؤ، حضرت معاویہ نے اتنی وصیت کی، اب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزیدی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا یار. کیوں آپ صحابہ پر لعن طعن؟ امیر معاویہ پتہ کون ہے؟ کاتب وحی. کون ہے؟ جب میرے نبی پر وحی اترتی تھی نا تو وہ سرکار کے پاس بیٹھ کے لکھتے تھے. تو کہے کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے تو سرکار جہنمیوں سے اپنا کام کروائیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ سوچ تو سے تو بول کیا رہا ہے، تو الزام کدھر لگا رہا ہے؟ یا تو پھر یہ بولو کہ نبی اپنی بارگاہ میں اپنی صحبت میں غلط بندے بٹھاتے تھے، اور اگر کہو گے کہ نبی غلط بندے نہیں بٹھا سکتا تو پھر مان کہ تو غلط ہے. امیر معاویہ میرا جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ جنتی ہے. کہ لگے حضرت ابو سفیان پر لعنت معاذ اللہ. کیوں بھائی؟
کا اس لیے کہ حضرت ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے تو حضرت ام حبیبہ سرکار کی بیوی سرکار کا بستر لگا ہے، باپ ابو سفیان آئے بستر پر بیٹھنے لگے، بیٹی نے بستر کھینچ لیا اور کیا کہا باجی تو پلید ہے، یہ میرے نبی کا بستر ہے۔ میں نے کہا بالکل حدیث ہے، ہم نے کب منع کیا، ہم مانتے اس کو، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت ابو سفیان کفر کی حالت میں تھے اور جب وہ کلمہ پڑھ کے صحابی ہو گیا تو میرے نبی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ابو سفیان ہو یا امیر معاویہ کوئی بھی صحابی ہو ان سب سے اللہ بھی راضی ہے، یہ سارے کے سارے اپنے اللہ سے بھی راضی ہو چکے ہیں۔ تو جس بندے سے اللہ راضی ہے تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کیوں مرچی لگاتا ہے؟ تو کیوں بلا وجہ کے اپنے جو ہے شاٹ لگاتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے؟ اور میرے بھائی امیر معاویہ کا نام ہی ایسا ہے، کوئی تو تعریف لے کر کرتا ہے، کوئی دل خوش ہو کر امیر معاویہ کا نام لیتا ہے اور کوئی دل میں بغض کے نام لیتا ہے۔ میں نے کہا تو سوچ تو صحیح، تو امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا، صبح شام معاویہ معاویہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ تیری زبان سے معاویہ کا نام نکلوا رہا ہے۔ اگر بندہ غلط ہو تو نام زبان پہ نہیں آتا، اگر تو غلط کہہ رہا ہے تب بھی معاویہ ابو سفیان کا نام آ رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لے تو غلط ہو کے نام لے رہا ہے اور سنی خوش ہو کر امیر معاویہ کا نام لے رہا ہے۔ کتنی دیر ہو گئی؟ سوا گھنٹہ تو نعرے بھی اتنی زور سے لگتے ہیں کہ میرے کان سن ہو جاتے ہیں۔ واہ بھائی، وہ میرے پیارے بھائیوں محفل میں بیٹھے ہو، نہ تو سبحان اللہ کی آواز نہ کوئی نعروں کی آواز، لگے تو صحیح نہ پتہ چلے کہ سنیوں کی محفل ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہاں آواز جب نکالے گا تو نکلے گی نا آواز، تجھے جا کے کون سا دوسرا خطاب کرنا باہر جا کے، بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ بات آخری کر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ 7 ستمبر بروز منگل، آج کیا ہے؟ اتوار، اتوار، اور ہمارے اسلامی حساب سے دیکھو تو پیر مغرب میں لگ چکا ہے۔ ہم 12 بجے نہیں مانتے، مغرب میں مانتے ہیں، کیونکہ ہم انگریز والے نہیں ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا ٹائم مغرب میں شروع ہوتا ہے۔ 12 کے حساب سے ہو یا 13 کے بھاڑ میں جائے انگریز، ہمیں کیا لینا اسے؟ واہ بھائی واہ، تو بھی چھیڑ کر رہا ہے نا، پھر دیکھ پھر بولو تو صحیح نا یار اونچی آواز سے۔ ہمیں نہیں پتا 12-13 کا، ہم مانتے مغرب کو۔ چاند کی تاریخی ہمارا اسلامی مہینہ ہے، توجہ سے سماعت کیجئے، اور پیر لگا ہے تو یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے تھے، اسی دن میرے نبی کا وصال ہوا، اسی دن کا میرے نبی نے روزہ رکھا، ولادت مصطفیٰ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی برکت عطا فرمائے۔ بات یہ کر رہا تھا، پرسوں منگل 7 ستمبر 1974 میرے مرشد فتح قادیانیت، فتح مرزائیت، شبیہ نائب مجدد الفسانی، نائب مجدد الفسانی، شبیہ شاہ عبدالعلیم صدیقی، صدیق اکبر کے چشم و چراغ، خاندان صدیقی کے چراغ، فتح قادیانی فرد مرزائیت، حضرت علامہ مولانا قائد اہل سنت، امام انقلاب، مجدد عصر، قائد ملت اسلامیہ، الشاہ امام احمد نورانی صدیقی میرٹھی قادری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے مرشد، ہمارے آقا، ہماری جان۔ اور یہ وہ قائد اہل سنت ہے جو سب کا ہی پیر ہے، وہ بھی کہتا ہمارا پیر ہے، اوپر کر کے کہتا وہ بھی ہمارا پیر ہے۔ یہ وہ واحد آدمی ہے، کیوں ہر بندہ اپنا کیوں مانتا ہے؟ اس مرد مجاہد کو ہر بندہ اس لیے مانتا ہے کہ اس نے ہر قدم پر کھڑے ہو کر دیوبندی بریلوی وہابی کے فتنوں کو جو اجاگر نہیں کیا، ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ساری امت کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا ہے۔ لوگ جمع کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، لڑانے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور ہمارا مسلک افراتفری کا شکار نہیں ہے، ہمارا مسلک تو ہے ادب کا نام۔
ہم تو اللہ کی ذات کا بھی ادب کرتے ہیں، رسول اللہ کا بھی، صحابہ کا بھی، نبیوں کا بھی، حافظ قرآن کا بھی، عالم دین کا بھی، اپنے محلے کے بڑے بزرگ کا بھی، پڑوسی کا بھی، ماں کا بھی، بہن کا بھی، بیوی کا بھی، بچی کا بھی، ہر ایک ادب و احترام کر کے بتاتے کہ جہاں ادب ہوتا ہے ساری برکتیں بھی وہیں ہوا کرتی ہے، ساری برکتیں۔ اچھا ایک اور حدیث سے بات سنیں، آج یہ افراتفری کا دور ہے، میں یہاں بیٹھ کے دڑا دڑ حدیثیں پڑھوں، دڑا دڑ قرآن کی آیت پڑھوں اور چیخ چیخ کے بولوں لوگوں میرا مسلک سچا ہے، کل دوسرا بیان کر کے بیٹھ جاؤ وہ بولے میرا مسلک سچا ہے، پرسوں تیسرا کے بولے میرا سچا ہے، سننے والا ڈسٹرب ہوتا نہیں ہوتا۔ امام حسین کا بیٹا، کس کا؟ امام حسین کا بیٹا، امام حسین کی بیوی کا نام کیا ہے؟ شہربانو، کیا؟ شہربانو۔ امام حسین کا نکاح شہربانو سے ہوا تو پیدا کون ہوئے؟ زین العابدین، جن کی آج نسل سید چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضرت اگر حق پہچاننے میں کسی کو تکلیف ہو کہ سچا کون ہے، ہر بندہ اپنی دلیل دیتا رہے، تو آپ بتائیے کہ سچے کون ہیں؟ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت ہے وہی اہل حق ہے۔ کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے، کہ جو اہل سنت ہے وہی اہل حق ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال چھیڑا، حضرت اہل سنت والجماعت ایک وقت آئے گا کہ لوگ لگائیں گے، لیکن کچھ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہر بندہ اپنے مسجد کے آگے گمراہ کرنے کے لیے اہل سنت کا نام لگائے گا۔ آج دیکھو ان کی مسجد میں لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا اہل سنت والجماعت، اور بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو تھا ہی نہیں، پھر بھی تو نے لکھ کے بتا دیا کہ سچا پھر بھی سنی ہے، تیری نام لکھ کے تو بتا رہا ہے کہ مسلک پھر سچا ہے میں احمد رضا کا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جو اہل سنت ہے وہی اہل حق ہے، اگر ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لگا لے تو پھر پہچان کیسے ہوگی کہ اہل سنت کون ہے؟ پھر حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ امام زین العابدین کا جملہ پتہ نہیں کون سمجھے گا، اگر سمجھ آئے تو تقریر ختم کرنے لگا ہوں، آواز کسی کی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر حق کے مسلک کی عقیدے کی حق پر کون ہے، جنتی کون ہے، کون سا فرقہ سچا ہے، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو حسین کے بیٹے سے سنو، میں نے کہا جو اہل سنت ہے وہی اہل حق ہے، تو نے کہا اہل حق کون ہے؟ اگر کوئی اپنے نام کے آگے اہل حق کا لفظ لگاتا ہے، اہل سنت لگاتا ہے، ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ امام زین العابدین نے فرمایا پھر جا کے دیکھ لینا، جو بھی کثرت کے ساتھ ہر گھڑی میرے نانا پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، میں بتا رہا ہوں وہی سچے ہیں، وہی حق ہے، وہی جنتی ہے۔ یہ تمہیں حسین کے بیٹے نے بتا دیا ہے۔ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جو کثرت کے ساتھ میرے نانا پر درود پڑھے وہی سچے ہیں۔ محفل سے پہلے سلام ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کس کی محفل میں ہوتا ہے؟ تو وہ تو نہیں بیٹھا نا، بولتا سینہ چوڑا کر کے سننی ہے تو یار، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تو ایسے بیٹھے بھوس ہو کے اور سینہ چوڑا کر کے بول کس کی محفل میں؟ سنیوں کی۔ یہ تو ایسی بولی آوازیں وہ نکالتے کو نہیں پکڑ نہیں لے میرا عقیدہ جھوٹا ہے۔ بھئی تیرا سب کچھ سچا ہے تو پھر تو خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ اگر میرا مسئلہ سچا نہیں ہوتا نا تو میں بھی اتنا بجا کے دیکھ ہاتھ کیسے ہو رہا دیکھ میرا، تو میں بھی اتنی زور سے نہیں بولتا، لیکن میرا مسلک سچا ہے، پکا ہے، جنتی ہے، اسی لیے گلے بھی پھاڑ کے حق بیان کرتا ہوں تو ہاتھ بھی پھاڑ کے حق بیان کرتا ہوں۔ تو بہت سینہ چھوڑا کر کے سبحان اللہ اسی آواز سے جا رہا۔ ہماری محفل سے پہلے بھی سلام، محفل کے بیچ میں بھی سلام، محفل ختم ہو تب بھی سلام، فجر کی اذان ہو تو اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، پانچوں اذانیں لے لو تو سلام، جمعے کا بیان ہو تو سلام، جمعے کی نماز کے بعد ہے۔ اور میں نے کہا ہمارا تو یہ ہے، ہمارے بابا کا گھر میں نام بھی میرے ابا کا سلام ہے، ہمارے تو گھروں میں نام بھی سلام ہے، عبدالسلام، میرے دادے کا نام سلام، فلانے کا نام سلام۔ تو سلام کو کہاں کا روکے گا؟ میرے رب نے نام کے ذریعے پھیلا دیا ہے، اور یہی سچے ہونے کی پہچان ہے۔ لہٰذا باہر بیٹھو،
تھلے پہ بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، کمروں میں بیٹھو، چھت پہ بیٹھو، محفل میں بیٹھو، جہاں بھی بیٹھو، کثرت کے ساتھ سرکار پر درود پڑھتے رہا کرو بس۔ اور یہی ہے میرے نبی نے فرمایا جو کثرت کے مجھ پر درود پڑھے نا، کل قیامت میں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میں درود پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہا ہوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میں اس کو ڈھونڈوں گا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ بندہ درود پڑھے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں فرشتہ چاندی کے ورق پر، چاندی کے کاغذ پر، سونے کے پین سے، تیرے گلے میں آواز ہے نا باقی تو بول دے، ایک مرتبہ پڑھے درود چاندی کے صفحے پر سونے کے قلم سے لکھتا ہے کیا؟ سلام پڑھا اصغر ولد حاجی غلام حاجی عبد الوحید ارائیں، فقیر محمد ارائیں، غلام فرید ولد عبد السلام، ایک مرتبہ پڑھا چاندی کے کاغذ پر سونے کے پین سے غلام فرید ولد عبد السلام، اور یہ لکھا ہوا جاتا مدینے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ فرشتہ کہتا آقا یہ دیکھو، میرا آقا پڑھتے ہیں اچھا یہ سلام پڑھا ہے، اور میں نے کہا تو یہاں بیٹھ کے پڑھے، تیرا نام مصطفیٰ قبر میں دیکھ رہے ہیں، تو کیوں حضور سے دور بیٹھا ہوا یار، کیوں سرکار سے دوستی نہیں کرتا؟ میرا بار بار یہ جملہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لونڈے تمہیں کام نہیں آئیں گے، دنیا کے سیاستدان تمہیں کام نہیں آئیں گے، دنیا کے وزیر سفیر مشیر کام نہیں آئیں گے، یہ ایک بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے کام نہیں آئیں گے تمہیں، ہاں یہ کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا، اور قبر میں بھی اگر تمہیں کوئی کام آئے گا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا ہمیں بچائیں گے فرشتوں سے، قبر میں نزا کے وقت کلمہ پڑھائیں گے، حشر میں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، پل صراط سے گزاریں گے، حوض کوثر پلائیں گے، میزان پر ہمارا ترازو بھاری کریں گے، اور جنت میں ہمیں ساتھ لگائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، اپنے آپ کو نمازوں کی طرف لائیے، قرآن کی طرف لائیے، دین سے اپنا آپ کو جوڑیے، علماء سے تعلق رکھیے، غلط لوگوں کی صحبت سے محفوظ رہیے، اور جہاں بھی ہو جس حال میں بیٹھے ہوں ہر حال میں سرکار پر درود پڑھتے رہو۔ اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا رہا ہے۔ چلو یہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں، آج نئی چیز سنا دوں آپ کو۔ آج تقریر ختم کرنے لگا ہوں، بس تقریر ختم، لیکن جاندار آواز ہو، اور ایسی آواز ہو، آواز تقریر ختم بس میرے بھائی بالکل، لیکن ختم کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرو۔ وہ نئی چیز یہ ہے کہ پھول تو بہت ہے، گلاب کی بات ہی اور ہے، ساؤنڈ تو بہت ہے، شکیل تیری تو بات ہی اور ہے، آواز تو کھولنا سبحان اللہ اسی آواز سے یار۔ پھول تو بہت ہے، گلاب کی بات ہی اور ہے، ستاروں تو بہت ہے، سیاروں کی بات ہی اور ہے، سورج تو بہت ہے، روشنی کرنے والی چیزیں تو بہت ہے، چاند کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، حیدرآباد کے سخی تیری تو بات ہی اور ہے۔ ہاں یہ جملہ یہ آنی چاہیے نا مزہ، تاکہ مزہ آ جائے۔ ولی تو بہت ہے، سخی کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، مکی شاہ کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، غنی شاہ کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، کوٹری کے صلاح کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، سیون کے کلندر کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، شامہ نورانی صدیقی کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، عطار الیاس قادری کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، لاہور کے داتا کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، شہنشاہ ولایت کی بات ہی اور ہے، ولی تو بہت ہے، بغداد کے غوث اعظم کی بات ہی اور ہے، میرے نبی کے صحابی تو بہت ہے، ابو بکر کی بات ہی اور ہے، صحابی تو بہت ہے، عمر کی بات ہی اور ہے، صحابی تو بہت ہے، عثمان کی بات ہی اور ہے، صحابی تو بہت ہے، علی کی بات ہی اور ہے، میرے مصطفیٰ کے نواسے تو بہت ہے، توجہ کرنا، مصطفیٰ کے نواسے تو بہت ہے، حسن کی بات ہی اور ہے، میرے مصطفیٰ کے بچے تو بہت ہے، میرے مصطفیٰ کے
نواسے تو بہت ہے، حسین کی بات ہی اور ہے۔ ارے دنیا کے شہیدوں کو جان مارو، ساری دنیا کے اندر میرے بہت سارے شہید ہیں جنہوں نے سرکار کی عزت پر پہرا دیا ہے، شہید ہو کر اسلام کو بلند کیا ہے۔ دنیا کے اندر شہید تو بہت ہے، لیکن کربلا کے شہزادے اور میرے حسین تیری تو بات ہی اور ہے۔ شہید تو بہت ہے اور کربلا کے شہزادے تیری تو بات ہی اور ہے، اور دنیا کے اندر مائیں تو بہت ہے، سیدہ پاک کی بات ہی اور ہے۔ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی جملہ آنے لگا ہے، اس سے بھاری جملہ ہے۔ جس نے کھایا ہے نا میرے مصطفیٰ کا حلال کر تاکہ پتہ چلے۔ میں نے کہا شہید تو بہت ہے، حسین کی بات ہی اور ہے، مائیں تو بہت ہے، فاطمہ کی بات ہی اور ہے، بہنیں تو بہت ہے، زینب کی بات ہی اور ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا اوئے۔ بہنیں تو بہت ہے، زینب کی بات ہی اور ہے، بچے تو بہت ہے، میرے نبی کے بیٹے حضرت عبداللہ کی بات ہی اور ہے، بچے تو بہت ہے، میرے نبی کے بیٹے قاسم کی بات ہی اور ہے، میرے بچے تو بہت ہے، میرے نبی کے ابراہیم کی بات ہی اور ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ارے مائیں تو بہت ہے، میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ کی بات ہی اور ہے، ارے باپ تو بہت ہے، میرے نبی کے بابا کی بات ہی اور ہے۔ اللہ کے نبی تو بہت ہے، اللہ کے نبی تو بہت ہے، مگر مدینے والے تیری تو بات ہی اور ہے، مدینے والے تیری تو بات ہی اور ہے۔ سارے ولی بہت ہے، غوث اعظم کی بات ہی اور ہے، ساری دنیا کے نبی بہت ہے، محمد عربی تیری تو شان ہی اور ہے۔ نبی بہت ہے مگر مصطفیٰ تیری تو بات ہی اور ہے، اور یہی تو بات امتیوں کی ہے۔ امتیں تو بہت ہے لیکن مسلمانوں تمہاری تو بات ہی اور ہے۔ کیونکہ جمعے میں بھی میں نے حدیث پیش کی تھی، میرے نبی نے فرمایا جنت جملہ سن کر، جنت اس وقت تک سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرے نبی کہتے میں نہ چلا جاؤں۔ اب سن جملہ امت کی شان میں، جنت اس وقت تک سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک جنت میں نہ چلا جاؤں، اور فرمایا جنت اس وقت تک ساری امتوں پر حرام ہے جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ ہم جب تک جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، کسی کی جنت میں امت داخل نہیں ہو سکتی، اور یہی بات میرا بریلی کا شہزادہ کہتا ہے، نہ لوٹیں نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ بتائیے، نماز کی پابندی کرو گے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کردار حسین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک